إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج یہ ہماری وہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے کہ شیعہ بھائیوں کے عقیدے قرآن حدیث سے ہٹ کر آئیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے کتابوں سے حوالے دیں. میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں واحد بندہ ہوں جو کچھ بیان کرتا ہوں اس کا پھر اسکرین شاٹ بھی آپ کو لوگوں کو بھیجتا ہوں. فراڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنے حساب سے اس ترجمے کو بھی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو. مجھے یہ بتائیں کہ اور کون سا بندہ ہے جو اس طرح کی جو اسکرین شاٹیں بھی آپ کے پاس بھیجے. آپ دیکھیں، اللہ یاری ہو یا کوئی بھی شیعہ ہو، وہ صرف ادھر دکھاتے ہیں اسکرین پر، ٹھیک ہے، مومنٹرلی، وہ بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ غائب کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسکرین شاٹ بھیج دیں گے تو اس میں پھر ہم پھنسیں گے کہ ترجمہ غلط ہے، یا جو ہے نا اس کے وہ جو پیش کرتا ہے وہ چیز نہیں نکلے گی. کسی بندے کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھیجے تاکہ آپ اپنے حساب سے بھی تحقیقات کریں. یہ نہ کہ بس میں ادھر ہی بیٹھ کے آپ لوگوں کو باتیں بتا دوں اور وہ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ پیپر آپ کے پاس بھیجوں نہ تاکہ آپ تحقیقات کریں. تحقیقات کرنے والا بندہ آپ لوگوں کے ساتھ سچا ہوگا. جو یہ نہیں اسکرین شاٹ نہیں بھیجے گا، اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ وہ امکان ہے دھوکے بازی کرنے کا. سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن تاہم بہتر طریقہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اسکرین شاٹ اس کے پاس بھیج دیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی بندہ اسکرین شاٹ نہیں بھیجتا ہے، یا ہو سکتا ہے میری نظر سے وہ نہیں گزرا ہو اور بھی کوئی ہو بندہ. بہرحال آپ لوگ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے. جب میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی خیرخواہی کرتا ہوں، اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں، تو میرے بھائیوں آپ کا کام ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں، میکسیمم لوگوں تک بھیجیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. تو آج بھی میرے بھائیوں یہ صرف ایک ہی کتاب ہے شیعہ بھائیوں کا، وہ ہے ریاض الابرار. اسی سے ہی میں 5-6 پوائنٹیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ ان میں دیکھیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کے عقیدے کے خلاف جو ہے وہ شیعہ عقیدے کے خلاف کی یہ باتیں ہیں. پہلی پوائنٹ میرے بھائیوں یہ ہے، بی بی خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول، مجھے جو ہے نا ایک خاتم یعنی کہ ایک انگوٹھی دلوا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کریں، آپ جب رات کو آپ نماز پڑھیں گی تہجد کی تو مصلی کے نیچے سے آپ اس کو کھول لینا تو آپ کو انگوٹھی مل جائے گی. انگوٹھی تو بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا نے لے لی سلام اللہ علیہ نے. لیکن ہوا کیا کہ وہ خواب دیکھتی ہیں کہ میں جنت میں ہوں، اور شریر جو ہے، پلنگ جو ہے، چارپائی جو ہے، وہ 3 پاؤں والی، اس کے ایک پاؤں جو ہے وہ غائب ہے، 3 پاؤں ہیں اس کے، یعنی کہ نقص والی جو ہے نا وہ چارپائی ملی. نقص والا پلنگ ہے جس پر بندہ سوئے تو گر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، یا وہ ہلتا رہے گا. تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا بتا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں تو ہمیں اہل بیت کو دنیاوی چیزوں سے رغبت نہیں رکھنی چاہیے. تو آپ نے چونکہ دنیاوی چیز کی جو نے تمنا کی تھی، اس لیے آپ کو جنت کے اندر ٹوٹی ہوئی شریر، ٹوٹی ہوئی پلنگ اور چارپائی ملی ہے. بہتر یہی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ جنت کے اندر میری جو چارپائی ہے، میرا جو بیڈ ہے وہ صحیح سلامت ہو اور اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، تو یہ نماز پڑھنے کے بعد وہ نیچے رکھ دیں تاکہ یہ چلی جائے. تو وہ چلی گئی. ایک تو یہ واقعہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ ایک جو دنیاوی حساب سے انگوٹھی تھی. جب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، انگوٹھی لینے سے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا
جنت کا جو ہے وہ گھر کے اندر جو پلنگ ہوگا وہ ٹوٹا ہوا ملے گا، جس پر سونا بھی مشکل ہوتا ہے، اسے فائدہ بھی بندہ نہیں لے سکتا۔ تو پھر مجھے بتائیں، اگر بی بی خاتون جنت یہ باغ فدق لیتی تو وہ پھر کتنا جو ہے وہ اس کا جنت کی نعمتوں کا نقصان ہوگا۔ یہ بات ثابت ہو گئی شیعہ کتب سے بھی کہ یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ ریاض الابرار صفحہ نمبر 25 پہ ہے، صفحہ نمبر 25 پہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ نعمت اللہ جزائری صاحب کی کتاب ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات بھی یہ لکھی ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بی بی خاتون جنت گئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک جنگ سے بہت سارے لونڈیاں آپ کے پاس آئی ہیں، خادمائیں آپ کے پاس آئی ہیں، تو آپ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی ایک نوکرانی عطا فرما دیجئے، کیونکہ بسا اوقات میں چکی سے آٹا پیستی ہوں اور میرے ہاتھوں کے اندر شالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہے، گھر کے اندر اور کوئی خادمہ بھی نہیں ہے، تو تکلیف کے ساتھ مجھے گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا میرے بھائیوں؟ وہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ویسے تو وہ بخاری میں بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شیعہ بک سے ہی آپ لوگوں کو دے دوں جواب۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں، تو یہ آپ کے لیے خادمہ سے، نوکرانی سے جو میرے پاس آئی ہیں لینے کے لیے، اور وہ اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکرانی ان کو نہیں دی، اور اس کے مقابلے میں دین کے جو ہے نا ایک مسئلہ بتا دیا کہ یہ اس سے بہتر ہے، افضل ہے، یہ آپ کیا کریں۔ جو رسول اپنی بیٹی کو ایک انگوٹھی برداشت نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، جو رسول اپنی بیٹی کے لیے ایک خادمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آخرت کے درجات آپ کے بلند ہوں، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیں آپ، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ باغ فدق، باغ وغیرہ دنیا کا حاصل کر لے؟ تو اندازہ لگائیں کہ پھر کتنا نقصان ہو جاتا بی بی خاتون سلام اللہ علیہ کا۔ تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بھی برداشت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ بھی دینا پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت عمر کے مارنے کے بعد خاتون جنت بہت پریشان رہتی تھی، لوگوں نے چلایا ہوا یہ کہ خاتون جنت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ منہ مارا تھا، بیٹا بھی شہید کر دیا تھا، دروازہ بھی توڑ دیا تھا، جبکہ دوسری جگہ پر شیعہ کتب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازے ہی اس وقت نہیں ہوتے تھے، اہل بیت کے گھروں میں، مکانوں میں دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو دروازہ گرایا اور جلایا پھر کیسے؟ وہ تو کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، بس کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں، تو جلانے کی تو بات ہی غلط ہے۔ تو حضرت عمر کی پریشانی کی وجہ سے جو انہوں نے تکلیف دی تھی، وہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ شہید ہوئیں، جبکہ ریاض الابرار صفحہ نمبر 38 پہ ہے اور جلد نمبر 1 میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، پریشانی، صدمہ برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے 6 مہینے کے بعد جلدی وفات پا گئی۔ اور ویسے بھی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ ایک بی بی اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ خاتون جنت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کان کے اندر بات بتا دی کہ میں وفات پا جاؤں گا اسی بیماری کے اندر۔ تو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پھر کہا ان سے کہ آپ سب سے پہلے اہل بیت میں آپ مجھ سے آ کر ملیں گی سب سے پہلے، یعنی کہ میرے بعد ایک دم اہل بیت میں وصال مبارک آپ کا ہوگا، آپ ہوں گی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ نے پھر
خاتون جنت سے سوال کیا کہ پہلے آپ روئیں بعد میں پھر آپ ہنسیں، کیا ماجرا ہے؟ تو پھر انہوں نے اما عائشہ صدیقہ کو یہ روایت بتا دی کہ اللہ کے رسول ابا جان نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ مجھ سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے ملیں گی۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق کے شہادت کی وجہ سے اور تکالیف کی وجہ اور صدمے کی وجہ سے آپ وفات پا گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدمے کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ابا جان نہیں ہیں، ان کے دکھ کی وجہ سے آپ عموماً پریشان حال رہتی تھیں اور صدمے میں رہتی تھیں، اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہ وفات پا گئی تھیں۔ اسی میں ریاض الابرار صفحہ نمبر 38 پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مصحف فاطمہ جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتاب تھی، وہ 70 گز لمبا تھا، 70 گز لمبا تھا، وہ گویا کہ آج تک وہ ابھی امام مہدی لے کر آئے گا، اور جس میں ہدایت تھی، اس کتاب کے اندر ہدایت تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر وہ جو ہے نا یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو نہیں دکھایا، امتیوں کو نہیں دیا، حضرت علی بھی نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ تو آپ اللہ کے بندوں دیکھیں قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آئی ہوئی باتوں کو، وحی کے پروگرام کو چھپاتی ہیں، ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ جب اس طرح کی باتیں لکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بیداری کا اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں سے۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت ہے یہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں لعنت کے، میں وہ سخت الفاظ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیدار ہے، اور وہ لوگ جو بیداری کرنے والے ہیں وہ بھی ان سے بیدار ہوں گے، اور لوگ مومن بھی ان سے بیدار ہوں گے جو چھپاتے ہیں۔ اور بی بی خاتون جنت نے اور تمام اماموں نے قرآن مجید بھی چھپایا ہوا ہے، مصحف فاطمہ بھی چھپایا ہوا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیدار ہے، مومن بھی بیدار ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کس کی مانیں ہم، ان کتابوں کی مانیں یا قرآن مجید کی بات کو مانیں؟ تو یہ حال ہے ان کتابوں کا۔ کتنی یہ قرآن یہ کیا ثابت کرتے ہیں اماموں کو؟ اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ پھر آپ دیکھیں صفحے نمبر 39 پہ ہے، اسی کتاب کے اندر صفحے نمبر 39 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر سے واپس آتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر ضرور جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب واپس آئے تو گھر کے اندر کچھ زینت کی چیزیں دیکھیں اور خوبصورت پردے بھی لٹکے ہوئے دیکھے گھروں کے اندر، گھر کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے گئے، اور بی بی خاتون جنت نے اس کو منوا لیا اور وہ پردے وغیرہ جو زینت کی چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں ان کو دور کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 39 کے اوپر، یہ بھی ریاض الابرار کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، 41 پیج پہ لکھا ہوا ہے میرے بارے میں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش کہ میں جانور ہوتا کہ اور جانور مجھے کھا جاتے، یا پھر مجھے میری ماں نہ جانتی، میں ایسے ہی ہوتا تو میرے لیے بہتر تھا۔ یہ بھی صفحہ نمبر 41 ریاض الابرار جلد نمبر 1، یہ جلد نمبر 1 کی یہ ساری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 40 کے اوپر، صفحہ نمبر 44 کے اوپر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی خاتون جنت سے جب شادی کی تھی وہ محرم کی 21 تاریخ تھی، 21 تاریخ محرم میں شادی کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کوئی بندہ اگر شادی کرتا ہے میرے بھائیوں، جبکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ محرم کے اندر امام حسنین کریمین شہید ہوں گے، جبریل آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بھی دکھائی تھی، جبریل لے کر آئے تھے کہ یہ مٹی ہے جہاں پر شہید ہوگا۔
اللہ کے رسول کو بھی، علی رضی اللہ عنہ کو بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کی شادی کروائی محرم کے اندر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محرم میں شادی کی، جبکہ شہادت کا پتہ پہلے سے ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے صورت میں ان کو بتلا دیا تھا۔ پھر اس میں بھی ہے کتاب کے اندر 49 پیج پہ ہے کہ دنیا کی چوتھائی حصہ، اس پوری دنیا کی چوتھائی حصہ بی بی خاتون جنت کا مہر ہے، لیکن وہ مہر جو ہے نا وہ سنیوں نے، وہ غاصب ہیں سنی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے زمینیں وغیرہ پر بھی، فاطمہ کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، لہذا ان کی نہ نماز صحیح ہے، نہ حج اور نہ روزہ۔ 49 پیج پہ، یعنی کہ جو غیر شیعہ ہیں ان کے نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج۔ کیوں؟ کہ وہ غاصب ہیں۔ کیسے غاصب ہیں؟ بی بی خاتون جنت فاطمہ کا یہ پوری دنیا کا چوتھائی حصہ وہ مہر ہے، فاطمہ کا حصہ ہے، جو کہ غیر شیعوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ غیر شیعوں نے کیا قبضہ ہوا؟ شیعوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر تو کسی کی بھی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا شیعوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے فاطمہ کے مہر کے اوپر؟ تو انہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 49 کے اوپر میرے بھائی۔ اور یہ بھی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ناراض ہوئیں جب اس کو کسی بندے نے آ کر بتایا۔ یہ ریاض الابرار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 56 پر ہے، اور 67 پر بھی ہے، 56 اور 67 پر بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت علی کو دیکھا مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں مٹی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک حضرت علی کو مارا اور ادھر سے پھر اٹھایا اور ابو تراب کہا، ٹھیک ہے یہ بھی۔ اور بی بی خاتون جنت اس پر ناراض تھی۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ جس آدمی نے بی بی خاتون جنت کو بتایا ہے کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں، اس بندے نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ غلطی ہوئی۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے یا علی رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی سے، لیکن واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی غلطی نہیں تھی، فاطمہ تو زہرا کی غلطی تھی۔ لہذا وہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو معصوم ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن یہاں تو بتائی جا رہی ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت سے غلطی ہوئی۔ اگر فاطمہ سے غلطی نہیں ہوئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا علی رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، لہذا وہ معصومہ نہیں رہی۔ ان کے عقیدے کے خلاف یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ بی بی فاطمہ ایک دفعہ جاتے ہیں، صاحب ظاہر ہے پہلے حضرت ابو بکر نے بیعت لی تھی کہ بیعت کا معاملہ پہلے تھا۔ جب بیعت کا معاملہ پہلے تھا اور دروازہ بھی وہ کہتے ہیں توڑا تھا، آگ بھی لگائی تھی، اور محسن کو بھی شہید کیا، اور فاطمہ تو زہرا کو بھی شہید کیا عمر فاروق نے، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور تھا، اور یہ حضرت عمر نے جو کچھ بھی کیا یہ اس لیے کیا تھا کہ ابو بکر کی بیعت کی جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ اگر یہ واقعہ درست ہے اور سچ ہے تو پھر باغ فدق کو مانگنے کے لیے ابو بکر کے پاس خاتون جنت کیسے گئی؟ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کیسے گئی فاطمہ تو زہرا کبھی بھی ابو بکر کے پاس؟ پھر یہ باغ فدق مانگنے نہ جاتی۔ یہ کلیئر بات ہے کہ یہ اس کا مطلب کہ اس میں بھی کافی گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 68 اور 67 کے اوپر کہ جب بی بی صاحبہ بیمار ہوئی تو ابو بکر اور عمر گئے، تو بی بی خاتون جنت ملنے سے انکار کر رہی تھی پہلے۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت لی، اور پھر بعد میں ضمانت کے اوپر وہ ان سے ملی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گئی، ان سے صلح کر لیا تھا، انہوں نے رضا رہیں، راضی رہیں، ان کے ساتھ تو صلح کیا ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ۔ یہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے کہ حضرت علی نے اپنی ضمانت کے اوپر ان کو ملایا بی بی خاتون جنت سے، ضمانت حضرت علی نے دی۔ اور
بی بی صاحبہ نے کہا اے علی یہ گھر آپ کا ہے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، لہذا اب ضمانت دیتے ہیں تو ان کو لے آؤ۔ پھر بات چیت ہوئی تو انہوں نے بعد میں ان کو راضی کر لیا۔ یہ صفحہ نمبر 68 اور 67 پر ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے پھر یہ کمنٹس کے اندر کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنٹس میں جو کچھ مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو کچھ اس بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ وہ عموماً زیادہ کہتے ہیں، زیادہ تر بات کہ آپ اللہ یاری سے بات کریں، اللہ یاری سے بات کریں۔ یہ ضروری ہے کہ میں ہی جا کر اللہ یاری کے چینل پر بات کروں؟ کیا انہوں نے اللہ یاری نے آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ یاری کسی غیر شیعہ کے جو ہے نا وہ چینل پر جا کر بات نہ کرے، لیکن غیر شیعہ اللہ یاری کے پاس جا کر اللہ یاری کے چینل پر ہی بات کریں؟ کیا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے؟ کیا کوئی اس طرح سے کوئی حدیث میں حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو اللہ یاری کیا اور بھی ساتھی ہیں، میرے چینل پر آ جائیں، مجھ سے سوال کریں، آپ لوگ بھی کریں۔ میں تو نمبر آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہوا ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ جو ہے نا وہ کمنٹس کرتے ہیں، ٹیلی فون کریں۔ کیا آپ لوگ خرچہ 15-20 روپے یا مفت میں واٹس اپ میرا نمبر دیا ہوا ہے، مفت میں بھی آپ لوگوں کو یہ مہنگی پڑ رہی ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے؟ بات کریں، مجھ سے پوچھیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز بات کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے پاس بھی تو اللہ یاری کا علم ہے نا کہ وہ اللہ یاری اس طرح سے کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ یاری آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ یاری جوابات دیتا ہے، سوالات کے جوابات دیتا ہے، وہ آپ لوگوں بھی تو اس سے مطمئن ہو نا، تو وہ آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں مجھ سے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دوں گا میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ تحقیقات کریں، تو جو آپ تحقیقات کریں اس میں آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اللہ یاری جوابات دیتا ہے نا، آپ لوگوں کو دلیل ہے نا وہ یاد، وہ کریں مجھ سے، پھر اللہ یاری سے بھی کر لیں، مجھ سے بھی کر لیں، 2-3 ٹرن میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے۔ تو شرم کرنے کی، دین کے مسئلے میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو ان کے دلائل ہیں مجھ سے آپ کاؤنٹر وہ جو ہے نا سوالات کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے، اس میں میرے بھائی ابو بکر عمر نے نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے، دلیل ہے تو وہ مجھے دے دیں۔ میرے پاس وہ جو ہے نا تفسیر قرطبی کے اندر جمعے کے جو ہے نا نماز میں آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر اور خلفاء راشدین یہ چھوڑ کر نبی کو نہیں گئے تھے۔ تو تفسیر قرطبی کے اندر یہ جو ہے نا آپ کو دلیل مل جائے گا۔ محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ سنیوں کو امام کو دیکھیں اور شیعہ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حقیقی امام ہے۔ بھائی شیعوں کے امام ہوں یا سنیوں کے امام ہوں، ہمارا امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی بھی اس سے افضل ہے؟ وہ بھی عالم ہے، سنیوں کے جو عالم ہیں وہ امام دینی نہیں ہے، وہ علم کا امام ہے۔ اس طرح سے شیعوں کے بھی 12 امام علم کے امام ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، دینی پیشوا نہیں ہے۔ دینی پیشوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اکیلے بس، جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ 12 امام شیعوں کے یا سنیوں کے 4 امام ہوں، سب کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 12 اماموں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں، اور میرے بعد ان کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ لہٰذا اب کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنیوں کے امام کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیعہ امام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس یہ علماء کرام ہیں، نیک اور صالح لوگ تھے جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں ماننا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ ان کی باتیں ماننا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر ان کی باتیں ہمارے اوپر واجب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی واجب ہوں گی، کیونکہ ان کی باتیں دین ہیں، لیکن ان کی باتیں دین نہیں ہیں۔ یہ عالم ہیں بس جن کو تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کرنے کے یہ امام ہیں۔ دین جو اللہ کا رسول کا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، ان کے اوپر تبلیغ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. وہ ہستی جس کے ساتھ ایسا امام جس کے ساتھ اختلاف کرنا حرام ہے وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. باقیوں کے ساتھ ہم اختلاف کر سکتے ہیں اور کوئی معصوم بھی پھر نہیں ہے. ظہیر حیدر صاحب کہتا ہے وائی عمری دین شوڈ بی ایکسیپٹیڈ بائی اینی مسلم. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمری دین کو قبول کریں، ہم تو دین اسلام کو قبول کریں گے. عمری اور حیدری دین کو ہم قبول نہیں کریں گے میرے بھائیوں. ہم آپ کو عمری دین کی طرف یا حیدری دین کی طرف دعوت نہیں دے رہے. ہم تو آپ لوگوں کو دین اسلام محمدی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کس جگہ پر میں نے کسی عالم کا آپ لوگوں کو کوئی حوالہ دیا کہ اس کی بات کو پیروی کریں. آپ کو صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے اور ہر ایک سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. اللہ اور رسول کی جو وحی آسمان سے نازل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. محمدی دین کی اسلام کی پیروی کرنی ہے اور اس میں صرف قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے تھے. وہ دین ناقص نہیں ہے کہ بعد والے لوگوں کی رائے بھی اس میں داخل کر دیں. کسی امام شیعہ کی سنی کی اس کے اندر دخل اندازی نہیں دے سکتے. انہوں نے بھی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے بھی تبلیغ کرنی ہے. بس وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، صالح لوگ تھے. یہ ہیں تو عمری دین نہیں ہے میرے بھائی. نہ ہم نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ عمری دین کو قبول کرو. تو میرے بھائیو یہ چند گزارشات کرنی تھی شیعہ کتب سے، کیونکہ یہی سلسلہ چل رہا ہے ہمارا اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. تو آپ اس کو غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں. پسند آئے تو میرے بھائیو آگے بھی کریں اور پھر اس کو جو ہے نا آپ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں زیادہ میں زیادہ. تو یہ باتیں تھیں میرے بھائیوں تاکہ وہ سوچا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتائیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو یہ چلتا رہے گا.